موسمیاتی تبدیلی سے انسان کیوں ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ چترال کی مختلف خوبصورت وادیوں کی سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلی سے ان پہاڑی علاقوں میں قدرتی آفات کا رونما ہونا معمول بن گیا ہے۔ یہ ریشین گاؤں ہے جہاں ماضی قریب میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے زمین میں دبے ہوئے گھر آج بھی آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی ادارے ان علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کو کم سے کم کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو شعور و آگاہی دیتے ہوئے وہاں ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے ایسے حفاظتی پشتے تعمیر کر رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو اور مالی نقصانات بھی کم سے کم ہو۔ اصل میں کلائمیٹ چینج یہ جو جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہیں، فلڈ ہیں، چاہے ڈراؤٹ ہے، چاہے سائیکلونس یا سونامیز جتنے بھی ہیں، یہ ایک نتیجہ ہے کلائمیٹ چینج کا، یہ جو ابھی موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ اس انداز سے ہٹ کرتے ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر بالکل بھی گھر ہو گئے، ان کا جو لائیولیہڈ کے جو سورسز ہیں، لائیو اسٹاک ہے یا ایگریکلچر ہے، اس کو یہ بیڈلی ہٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے گھر اور اپنی جو لائیولیہڈ کے سورسز ہیں وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، اور کہیں اور جو ہے وہ مائیگریشن ہوتی ہے، لوگ جا کے کیمپس میں رہتے ہیں، تو ان کے پروٹیکشن کے ایشو، ان کے واٹر سینیٹیشن کے ایشو اور باقی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس سے آ کر ہوتی ہیں، اور یہ لوکل اکانومی کو بڑا ہٹ کرتا ہے۔ جب ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے یا جب یہ فلڈ یا ڈراؤٹ یا سائیکلونس آتا ہے تو لوگوں کے جو مین جو سورسز آف انکم ہیں ان کو یہ بہت ڈیمیج کرتے ہیں، کیونکہ جو سمال کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار نہیں ہوتے، کوئی بندہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے تو ایگریکلچر جو کراپ کی پروڈکشن ہے وہ اس طرح سے نہیں آتی، یا جو لوگ لائیو اسٹاک پہ ڈپینڈنٹ ہیں وہ ان کے لائیو اسٹاک میں جو ڈیزیزز وغیرہ ہیں ان کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو وہ ان میں زیادہ تر جو ڈیتھس وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کی پوری جو ہے نا یہ اکانومی ساری جو ہے اس کو یہ ڈیزاسٹر سے ایک برے انداز سے ہٹ کرتے ہیں، جن کا جو کاز ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اور اگر ہم کلائمیٹ چینج کو جو روٹ کاز ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ایڈریس کریں گے اور سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے جو مین روٹ کاز ہے اس پہ سارے مل کے کام کریں گے تو یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یا یہ جو اپیڈیمکس ہیں یا یہ جو تباہ کاریاں ہیں ان سے ہم اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے جو ہماری مقامی آبادی ہے ان کو اچھے طریقے سے ہم بچا سکتے ہیں اور ملک کی اکانومی کو بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ غیر سرکاری ادارے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹھیک ہے، جرمن ریڈ کراس کیونکہ ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گلوف کا ہے وہ بھی نیچرل کلائمیٹ کی وجہ سے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈراؤٹس آ رہے ہیں وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنے زیادہ ہیزرڈ ہو گئے ہیں کہ ہمارا سارا فوکس ہی آج کل کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہیزرڈس پہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کو ہم روک نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ اڈاپٹ ہونا ہے، ہم نے کمیونٹیز کو یہ ٹریننگ دینی ہے، ہم نے کمیونٹی کو یہ اس میں صلاحیتیں ڈالنی ہوگی کہ اس حالات کے ساتھ آپ نے کیسے نمٹنا ہے۔ اس میں ان کے رہنے سہنے کا بھی آ سکتا ہے کہ کیسے رہیں گے، ان میں ان کے ایگریکلچر بھی آ سکتے ہیں کہ کس قسم کے سیڈز اور کس قسم کے ایگریکلچر کرنے چاہیں، لائف اسٹاک کا بھی آ سکتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ہمارا مین آبجیکٹیو ہے کہ کمیونٹی کو ریزیلینس کرائیں اور ان کو اڈیپٹیشن پہ فوکس کرائیں۔ تو یہ مینلی جرمن ریڈ کراس پاکستان ریڈ کرسنٹ کے ساتھ مل کے یہ سپورٹ دے رہے ہیں۔ ریشین گاؤں میں سرکاری و غیر سرکاری ادارے موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی آفات کو روکنے کے لیے کام تو کر رہے ہیں، لیکن صفدر حسین نامی شخص کا سب کچھ ختم ہو گیا تو موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے نقصانات سے اپنی زندگی کو محفوظ بنانے اور نئے انداز میں زندگی کے آغاز کے لیے سب کچھ گاؤں میں چھوڑ کر چترال شہر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے تیزی سے بڑھتے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے سرکاری طور پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، اس طرح ہے کون چاہتا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے کوئی غیروں کے ساتھ وہ ہو جائے؟ تو خواہ ادھر اپنے لوگ ہیں، اپنے رشتہ داری ہے، تو جب ہم خوشی اور غم میں جاتے ہیں ادھر جا کے ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، لیکن یہ پردیس یہ جتنا بھی ہم بڑے گھر بنا لیں ادھر تو یہ پردیس ہی لگتا ہے، کیونکہ ہم غیر ادھر وہ تو نہیں ہے نا، اپنے تو نہیں ہے، اپنے رشتہ داری نہیں ہے، اپنے چچا زاد بھائی وہ سب کچھ ادھر ہے۔ ڈیلیگیٹ ٹو پاکستان کے لیے منظر شکری، چترال۔